اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث نمبر 139 آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن مسلمہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے امام مالک سے، اور انہوں نے موسیٰ بن عقبہ سے، اور انہوں نے قریب مولا ابن عباس سے، اور انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ انہوں نے کہا کہ اسامہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب آپ ایک گھاٹی پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر پیشاب فرمایا اور کامل وضو نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز تمہارے آگے ہے، یعنی آگے پڑھنی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، بس جب آپ مزدلفہ پہنچ گئے تو آپ نے اتر کر وضو کیا، کامل وضو کیا، پھر نماز کی اقامت کہی گئی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہر انسان نے اپنے اونٹ کو اپنے ٹھکانے پر بٹھا دیا، پھر عشاء کی نماز کی اقامت کہی گئی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ خواتین و حضرات، اس حدیث شریف کے اندر بیان کیا گیا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے جب مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے دوران سفر ایک گھاٹی پر اترے اور وہاں آپ نے پیشاب فرمایا اور کامل وضو نہیں کیا۔ کامل وضو نہیں کیا، اس سے مراد یہ نہیں کہ معاذ اللہ آپ نے وضو نہیں کیا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت با وضو رہتے تھے۔ عرفہ سے مزدلفہ جاتے وقت چونکہ اذکار کیے جاتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکار کو بغیر وضو کے نہیں فرماتے تھے، اور ویسے بھی آپ با وضو رہتے تھے ہمیشہ، تو کامل وضو نہیں کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اعضائے وضو کو تین مرتبہ نہیں دھویا، کہ آپ نے اعضائے وضو کو ایک مرتبہ دھویا، کیونکہ عرفہ سے مزدلفہ جانے میں بندے کو جلدی بھی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہی وضو کے اعضاء کو دھونے پہ اکتفا فرمایا، جو کہ جائز ہے، یہ حضور کی سنت بھی ہے۔ تو کامل وضو نہیں کیا، اس سے مراد یہ نہیں کہ معاذ اللہ حضور نے وضو کیا ہی نہیں۔ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کے لیے اترے، اس گھاٹی پہ اترے، تو آپ پانی ڈال رہے تھے۔ اب ظاہری بات ہے، پانی جو ہے وہ استنجے کے لیے نہیں ڈال رہے تھے، بلکہ آپ پانی جو ہے وہ وضو کے لیے ڈال رہے تھے، اور حضور وضو ہی فرما رہے تھے۔ اور پھر حضرت اسامہ نے جو یہ کہا نماز، تو ظاہری بات ہے حضور نے وضو فرمایا تھا، تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض کیا کہ نماز یعنی نماز پڑھنی ہے، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کیا اور یہ پہلی مرتبہ تھا، اس لیے آپ نے نماز کا کہا، لیکن اس دن مغرب کی نماز جو ہے وہ مزدلفہ میں ادا کرنی تھی، اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز آگے ہے، یعنی نماز آگے جا کے پڑھنی ہے۔ تو کامل وضو نہیں کیا، اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ معاذ اللہ حضور نے وضو نہیں فرمایا، بلکہ اس کا معنی یہ کہ حضور نے اعضائے وضو کو تین مرتبہ نہیں دھویا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ احناف کے نزدیک دو نمازوں کو اکٹھا کرنا یہ جمع شعوری تو جائز ہے، لیکن جمع حقیقی جائز نہیں ہے، ما سوائے حج کے موقع کے۔ جمع حقیقی یہ ہے جیسا کہ بعض لوگ اضطراری حالت میں یا ویسے سفر میں ہوں تو وہ اس حدیث سے دلیل پکڑتے وہ کہتے ہیں کہ جمع حقیقی جائز ہے، ایک نماز کے وقت کے اندر دوسری نماز کو پڑھ لینا۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، جمع تقدیم اور جمع تاخیر، لیکن احناف کے نزدیک جمع تقدیم ہو یا تاخیر ہو، لیکن یہ جمع شعوری جائز ہے۔ جمع شعوری یہ ہے کہ صورتاً ایسا لگے گا کہ دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، لیکن حقیقتاً وہ علیحدہ علیحدہ اور اپنے اپنے وقت میں ہوگی، جیسا کہ عصر کی نماز کو
اتنا تاخیر کیا جائے کہ عصر کا وقت باقی ہو لیکن اس کا آخری وقت ہو، لیکن مستحب اور آخری وقت ہو، اس وقت میں عصر کو پڑھ لیا جائے، جو ہی عصر کا وقت ختم ہو تو پھر مغرب کی نماز کو پڑھ لیا جائے۔ تو اس طریقے سے دونوں نمازیں دیکھنے میں ایسا لگے گا کٹھی پڑھی ہیں، لیکن حقیقت کٹھی نہیں بلکہ اپنے اپنے وقت کے اندر پڑھی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مغرب کو اول وقت میں پڑھ لیا اور عصر کو آخر وقت کے اندر پڑھ لیا۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کا مسئلہ ہے۔ اس حدیث شریف کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو نمازوں کے درمیان کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج کے موقع پر ان دو نمازوں کے درمیان نفل نہ پڑھنے چاہیے، لیکن عام حالات کے اندر بندہ حج کے علاوہ سفر کے اندر ہو، مغرب اور عشاء کا وقت ہو درمیانی یا اور کوئی وقت ہو جو مکروہ نہ ہو، تو بندے کو اجازت ہے، یہ بندے کی ثواب دید ہے کہ اگر وہ نفل پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ لے اور اگر نہیں پڑھنا چاہتا تو نہ پڑھے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامک چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔